ان 1979 ایرانین اسٹوڈنٹس نے امریکن امبیسی تہران میں دھاوا بولا اور جو یو ایس ڈپلومیٹس تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا، اور تب سے ایران اور یو ایس کے بیچ تقریباً 50 سال سے دے آر ٹریپڈ ان اے کنفرنٹیشن دیٹ انکلوڈس دا سینکشنز، پراکسی وارز، اسیسینیشنز، سائبر وارفیئر، آئل پالیٹکس، نیول ٹینشن اینڈ دا ریجنل کانفلکٹ۔ تو اگر ہم عراق، سیریا اور لبنان تک بات کریں یا اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں، دیر رائیولری ٹرانسفارم دا مڈل ایسٹ۔ لیکن اب اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو کچھ بہت ہی ان یوزول ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، اور آفٹر دا ڈیکیڈ آف ہاسٹیلٹی اب واشنگٹن اور تہران دے آر موونگ ٹورڈز اے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ، بہت ہی خاموشی کے ساتھ۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن دونوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جو کاسٹ آف کانفلکٹ ہے وہ شاید دونوں سائڈس کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکی ہوئی ہے۔ سو دا ٹائمنگ بٹوین دا نیگوسیشن بٹوین یو ایس اینڈ ایران یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بلکہ گلوبل آرڈر بہت ہی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اپنا جو فوکس ہے اس کو انکریز کر رہا ہے ٹورڈز اے کمپٹیشن وتھ چائنا، اور وہ ابھی مزید کسی مڈل ایسٹ کے انکنٹرول کانفلکٹ کے اندر ٹریپ نہیں ہونا چاہتا، اور ایران اس کو کنسیڈر کر رہا ہے ایک سویئر اکنامک پریشر، کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، انفلیشن ہے، وہاں پر کرنسی کولیپس کر چکی ہے، اور جو گروئنگ ڈومیسٹک فرسٹریشن ہے۔ سو مین وائل گلوبل انرجی مارکیٹس آر دیر ریمین فریجائل۔ تو اسٹریٹ آف ہارموز کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ون آف دا ورلڈز موسٹ کرٹیکل آئل روٹ ہے، دیٹ از ریمین اے میجر پریشر پوائنٹ فار دا انٹائر گلوبل اکانومی۔ تو بیہائنڈ دا سین اگر ہم دیکھیں جو میجر پاورز ہیں جس میں چائنا ہے اور جو باقی گلف کی اسٹیٹس ہیں، ان کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ اگر ایک اور ریجنل ایسکلیشن ہوتی ہے ریجن کے اندر تو اٹ کوڈ ٹریگر اے ورلڈ وائڈ اکنامک شاک ویو۔ تو اگر ہم گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کو دیکھیں تو دونوں سائڈس ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس دے ہیو ریچ ٹو کائنڈ آف دا سیم کنکلوژن کہ اگر ہم یہ ایسکلیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اٹ ول پروڈیوس مور لاسز دین دا اسٹریٹجک گیم۔ ایران یو ایس کے بیچ پیس ٹاک کا جو فائنل راؤنڈ ہے اس میں بہت سے میجر ایشوز کو ڈسکس کیا گیا جو کہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئے۔ سب سے پہلے تو ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے، جس میں ایران نے یہ اپنی ایکسیپٹنس شو کی ہے کہ وہ لمیٹڈ انرچمنٹ کنٹرول کے اوپر مانیٹرنگ میکانزم اور جو ٹیمپرری ریسٹرکشن ہے اس کے بدلے اگر اس کے اوپر سینکشنز ریلیف ملتا ہے تو وہ نیوکلیئر انرچمنٹ کو اپنی لمٹ کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ جو ایران کے فائنینشیل ایسیٹس جو کہ فریز کیے ہوئے ہیں، جن میں بلین آف ڈالر یو ایس میں اور دنیا کے باقی بینکس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو گریجولی ریلیز کیا جائے گا تھرو اے مانیٹرڈ ایگریمنٹ۔ تھرڈلی یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ ایک نیرو واٹر وے ہے اور دنیا کا موسٹ امپورٹنٹ انرجی آرٹریز بھی ہے، یو ایس وانٹ اے گارنٹی کہ میری ٹائم سیکیورٹی وہاں پر رہے اور ایک ان انٹرپٹڈ آئل فلو مینٹین رہے۔ لیکن ایران کو یہ ریکگنیشن چاہیے کہ اس کی سیکیورٹی کنسرن جو بھی ہیں یو ایس سے کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے وہ ایڈریس کیے جائیں، اور جو اس کے اوپر جو ملٹری پریشر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اس نیئر ایرانین بارڈرز۔ فورتھلی یہ ہے کہ جو امریکن ملٹری ہے اور جو نیول پریزنس ہے ریجن کے اندر، ایران چاہتا ہے کہ اس کو یہاں سے جو اسٹریٹجیکلی تھریٹ ہے ایران کی سروائیول کے لیے یا اس کی ایگزسٹنس کے لیے، تو یو ایس ان کو یہاں سے ریموو کرے، اور واشنگٹن اس سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اپنی جو ملٹری پریزنس ہے وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے فار ڈیٹرنس اور ریجنل اسٹیبلٹی۔ سو یہی اصل پرابلم ہے جس میں ایمرجنگ جو فریم ورک ہے وہ دس از ناٹ اے پرابیبلی ناٹ اے فل پیس ٹریٹی، تو اٹ از مور لائکلی اے کنٹرول ڈی ایسکلیشن ایگریمنٹ، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں کہ دیٹ اسٹل فنڈامنٹلی ڈسٹرسٹ ایچ ادر۔ تو ابھی سب سے انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ یہ جو فائنل ایگریمنٹ یا نیگوسیشن ہوگی ایران اور یو ایس کے بیچ میں، یہ فائنلائز کہاں پہ ہوں گی، جارڈن میں یا اسلام آباد میں؟ کیونکہ جارڈن ڈپلومیٹیکلی کافی سیفر ہے اینڈ اٹ مینٹینز اے کائنڈ آف اے اسٹرانگ ویسٹرن ریلیشن، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اینڈ ریجنل ایکسیپٹیبلٹی، لیکن اسلام آباد ہے اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ فیسینیٹنگ ہے۔ پاکستان مینٹین کرتا ہے اپنے ورکنگ ریلیشن جس میں ایران ہے، چائنا ہے، گلف اسٹیٹس ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ تو بہت ہی کم کنٹریز ہیں جو کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں ان تمام سائڈس کو سائملٹینیسلی، اور پاکستان وہ رول بہت اچھے سے پلے کر رہا ہے۔ تو اگر اسلام آباد بیکم دا پارٹ آف دس ڈپلومیٹک پروسیس،
تو یہ ایک بہت لارجر سگنل ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فیور میں ہے، کیونکہ پاکستان از اٹمپٹنگ ٹو ریپوزیشن اٹ سیلف ایز اے بیلنسنگ جیو پولیٹیکل ایکٹر ان دا ایمرجنگ ملٹی پولر آرڈر۔ اب اس ساری سچویشن کو اگر ہم گیم تھیوریٹیکل فریم ورک میں دیکھیں تو اس سچویشن کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ریپیٹڈ اسٹریٹجک انٹریکشن ہے بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، کیونکہ کوئی بھی سائڈ ایک دوسری سائڈ کو ٹرولی ٹرسٹ نہیں کرتی، جس کا یہ مطلب ہے کہ جو کوآپریشن ہے وہ ریمین کنڈیشنل رہے گی، اور اگر ایک سائڈ وائلیٹ کرتی ہے ایگریمنٹ تو دوسری سائڈ ریپڈلی واپسی کرے گی ایسکلیشن کی طرف۔ تو اس طرح کی جو گیم سچویشن ہے اس کو گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ہم کہتے ہیں ایک فریجائل ایکولیبریم ہے، کہ ایک ڈیل ایسی صرف اسی صورت میں سروائیو کر سکتی ہے کہ جب جو وائلیشن ہے دیٹ بیکم سو کاسٹلی، سیکنڈلی یہ مانیٹرنگ میکانزم ایگزسٹ کرتا ہو، کوئی گارنٹی ہو انٹرنیشنلی، اور تھرڈلی یہ ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ کنٹینیو آن دا ریسیونگ اینڈ آف دا دیئر اسٹریٹجک بینیفٹس۔ تو اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں یہ کوئی فرینڈشپ نہیں ہے بلکہ یہ کنٹرولڈ کمپٹیشن ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران۔ اور اس ساری سچویشن کے اندر ایک اور بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے، ایک اور پاسبل سینیریو بھی ہے کہ اگر یہ نیگوسیشن کولیپس کرتی ہیں یا فیل ہوتی ہیں تو یہ فیلئر جو ہے اٹ کوڈ ریپڈلی پش دا ریجن بیک ٹورڈز ایسکلیشن، جس کی وجہ سے آئل ٹینکر اٹیکس ہو سکتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں، پراکسی کانفلکٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں، میزائل ایکسچینج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آئل پرائس پھر سے ہائک کر سکتی ہیں، نیول کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے دونوں رائیول کنٹریز کے بیچ میں، اینڈ وائڈر ریجنل انسٹیبلٹی دوبارہ سے ہو سکتی ہے، اور جو اسرائیل کی سیکیورٹی کنسرن ہے وہ دوبارہ سے وہ انکریز کرے گا پریشر یو ایس کے اوپر واشنگٹن پہ، اور چائنا کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس ڈسٹرپشن کی وجہ سے یا اگر ایسے فیوچر میں پھر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تو گلوبل انرجی سپلائی چین پھر سے افیکٹ ہوگی، اینڈ دس از وائی دیز نیگوسیشن میٹر فار بیانڈ ایران اینڈ امریکہ، اور کیونکہ اس میں سٹیکس جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ ناؤ مائی پریڈکشن انڈر دا گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو، میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران اور یو ایس بہت جلدی ایلائز بن جائیں گے یا فرینڈشپ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کی جو ہاسٹیلٹی ہے اٹ از ٹو ڈیپ اینڈ ٹو ہسٹوریکل، بٹ آئی ڈو بلیو کہ یہ دونوں سائڈس جو ہیں وہ ایک لمیٹڈ اسٹریٹجک ارینجمنٹ ہے وہ پرسو کریں گے، جس کی بنیاد ہوگی کہ ڈفرینٹ فیزز کے اندر ڈی ایسکلیشن ہوگی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سیکنڈلی یہ کہ کنٹرول سینکشن ریلیف ہوگا، جس میں سینکشنز بھی ریلیف ملے گا ایران کو یو ایس کی طرف سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، دین میری ٹائم انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہوگی، اینڈ انڈائریکٹ ریجنل سیکیورٹی گارنٹیز، اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو گارنٹی دیتا ہے کہ فیوچر میں مزید کوئی اس قسم کی ایسکلیشن نہیں کی جا سکتی۔ سو آئی آلسو بلیو کہ چائنا خاموشی کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اسٹیبلٹی کو، کیونکہ چائنا کو بھی یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی بھی میجر ڈسٹرپشن ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں تو وہ چائنا کے لیے بہت زیادہ لاس کر سکتی ہے فیوچر میں، اور اگر اسلام آباد انوالو ہوتا ہے ان نیگوسیشنز کے اندر تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک امپورٹنس ہے وہ سگنیفیکنٹلی انکریز ہوگی، اور فیوچر ریجن آرڈر ہے اس کے اندر پاکستان کا رول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا۔ لیکن یہ ایگریمنٹ بہت ہی فریجائل رہے گا، کیونکہ اس کے اندر کچھ سیکشنز ایسے ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر دونوں ایران اور یو ایس کا ایگریمنٹ نہیں دیکھنے کو ملتا۔ سو ون اسیسینیشن اور سم کائنڈ آف کوئی بھی ایک نیول انسیڈنٹ ہے یا کوئی پراکسی ایسکلیشن ہے تو یہ پورا کا پورا نیگوسیشن پروسیس اور یہ فریم ورک کولیپس کر جائے گا ود ان اے ڈیز۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کیا ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا دونوں سائڈز اتنے زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اس کانفلکٹ کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ڈیل ایکچولی ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ بگننگ آف اے نیو مڈل ایسٹرن آرڈر ہوگا؟ آپ کا جو بھی جواب ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایگریمنٹ سروائیو کرے گا؟